منتقل کے شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم مالک رکاب امم فخر رسل مالک کل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بریلی شریف کی دھرتی پر بیٹھ کر کے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی
گاہے بگاہے قرآن مجید کے اندر اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث پاک کے اندر امت کو پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تاکہ تم جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، گناہ کرو گے، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جب یہ بربریت تمہاری بڑھے گی، ہو سکتا ہے تم کوئی ایسا بھی کام کر جاؤ، کوئی ایسا بھی فعل کر جاؤ، کوئی ایسا عمل بھی کر جاؤ جس کی وجہ سے تمہارا ایمان اسلام برباد ہو جائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کانپ جاتا ہے، کبھی وہ اپنے کسی گناہ کو یاد کر لیتا ہے، کبھی اپنے اعمال کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے کپ کپی آ جاتی ہے، تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑ جایا کرتے ہیں جیسے کہ درخت کو ہلانے سے پتیاں جھڑ جایا کرتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ڈر نہیں ہے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ شب و روز ہمہ وقت ہمارے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتا۔ کبھی ہمارے ہاتھ اور پاؤں گناہ کرتے ہیں، کبھی نظریں گناہ کرتی ہیں، خلوت و جلوت میں ہم ایسے پرفتن حالات میں بھی ہیں، اور نفس کا غلبہ ایسا ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیکی تو کرتے نہیں ہیں اور گناہ کو کرنے کا اپنا فیشن سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے خود سے پوچھا کرو کہ آج دن بھر جو تم نے کیا کتنا سچائی کے ساتھ کیا کیا۔ کبھی ابھی اپنے زندگی، اپنے شب و روز کا محاسبہ کیا کریں کہ آج آپ نے جو کیا کیا وہ اچھا کیا؟ کبھی غور کیا کریں۔ اس لیے بھی غور کیا کریں کہ یہ دنیا آپ کے لیے چند روزہ ہے، اس لیے غور کیا کریں۔ اس لیے غور کیا کریں کہ یہ جو اجالے آپ کو نظر آ رہے ہیں چند دنوں کے بعد آپ کے اوپر تاریکی ہی تاریکی ہوتی۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو وہ بھیانک رات بھی آنے والی ہے تمہارے لیے، اور صرف تمہارے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو کبھی اس کو یاد کر کے غور کیا کریں کہ آپ نے جو کیا یا جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یا آپ کی زندگی میں معمول زندگی جو آپ نے بنایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟
کبھی اس لیے بھی غور کیا کریں، کبھی اس لیے غور کیا کریں کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، میدان محشر قائم ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کبھی اس لیے بھی غور کیا کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم اور آپ اکثر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہے کہ غلط ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس پہ غور کیا کریں، کبھی یہ سوچیں آپ کہ میزان عمل بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کے لیے بنایا ہے، جس پر نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دنیا میں بڑے اشراف بن کے گھومتے تھے صاحب، بڑے نمازی اور متقی اور پرہیزگار بن کے گھومتے تھے صاحب، وہاں پہ کوئی دکھاوے کا ڈھونگ نہیں چلے گا۔ تمہارے دکھاوے کی زندگی صرف دنیا تک ہے، وہاں پہ کسی جرم سے انکار نہیں کر سکو گے، بالکل آئینے کی طرح تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا، تم وہاں پہ کسی کو جھٹلا نہیں سکو گے۔ دنیا میں اگر کسی نے پوچھ لیا تم سے کہ ارے فلاں جگہ پہ تم تھے، وہاں پہ کیا کر رہے تھے، تو بہانے تو بنا سکتے ہو، ارے میں وہاں پہ اس کام سے یا اس مقصد سے گیا تھا، وہاں پہ نہیں بتا سکتے۔ تو کبھی اس کو یاد کر کے غور و فکر کیا کرو۔ پل صراط کو اللہ نے بنایا ہے، اس پہ سے گزرنا ہے۔ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، 5 انچ کی دیوار پہ چلنا ہو تو نیچے گر جاؤ گے، پھر بھی وہ تو بال سے زیادہ باریک ہے۔ سوچو، اور بتایا جاتا ہے کہ جس کے اعمال جس طرح کے ہوں گے اس کے ساتھ ویسے ہی دشواریاں ہوں گی۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ اس کو پار کر جائے گا، عبور کر جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے چلنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو۔ جب تم کما حق ہو اس طرح سے ڈرو گے تو جب تم مرو گے تو ایمان کے ساتھ مرو گے، اور جب ایمان کے ساتھ مرو گے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 داغ لے کر کے چلے، آسانی ہوگی تمہارے لیے، میدان قیامت میں آسانی ہوگی تمہارے لیے، پل صراط پہ آسانی ہوگی تمہارے لیے۔ یہ کس کے لیے اللہ نے بیان کیا؟ ہمارے ہی لیے۔ تو باوجود اس کے کہ ہمیں کچھ سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کے، سوچنے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کام پہ لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کے چند قطرے رب کے حضور گرایا کرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ
خوف خدا سے جس کی آنکھیں نم ہو جائیں، بروز قیامت ان آنکھوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جس کا حساب و کتاب ہو گیا، جس کے نامہ اعمال دیکھ لیا گیا، جس کے نامہ اعمال میں زیادہ تر برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، برائیوں کا پلہ بھاری ہے، حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا، لے کر کے جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جب تک کہ اس کے آنکھوں کے بال کا صرف ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آواز لگائے گا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں اس کی آنکھ کے وہ بال ہوں کہ جب یہ ایک مرتبہ خوف خدا سے رویا تھا تو صرف میں بھیگ گیا تھا، ایک بال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوگا، اس کو لے آیا جائے، لایا جائے گا میزان عمل پہ، پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب نیکیوں کے پلے میں اسی ایک بال کو رکھ دیا جائے گا جو اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سوچو، غور کرو، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تمہیں بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمان، خوف کیا کرو۔ ایک نوجوان ہے حضرت حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان بھری جوانی میں ایک عورت سے محبت کر بیٹھا، اور وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ جا رہی تھی، وہ نوجوان بھی اس کی محبت میں اسی قافلے کے ساتھ میں ہو لیا۔ رات کی تاریکی آئی، قافلے والے تھکے ہارے سو گئے خیمے لگا کر کے۔ یہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور اس عورت کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس عورت نے اس کے ارادے کو سمجھ لیا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ پورے قافلے میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، سبھی لوگ سو گئے ہیں کہ نہیں۔ وہ نوجوان خوش ہوا، جلدی سے بھاگا، پورے قافلے کا چکر لگایا، ہر ایک کے خیمہ دیکھا، سب کو دیکھ کر کے آیا، کہا سبھی لوگ سو رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بتا رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ وہ کانپ گیا اور کہا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اس کو کبھی نیند آتی نہیں، کبھی وہ سوتا ہی نہیں، اور ہر وقت ہر کسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت نے کہا کہ جب اللہ کا سارے قافلے والے سو گئے ہیں تو کیا کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے قافلے والے سو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، میدان محشر میں اس کے سامنے کیسے اپنے آپ کو جھٹلا سکو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فوراً وہیں پہ اٹھتا ہے، اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہوتی ہے، وہ لرز جاتا ہے اور خوف خدا سے توبہ کر کے، بری نیت سے توبہ کر کے اور اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اسی نوجوان کا جب انتقال ہوتا ہے، خواب میں دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بتا نوجوان تیرے ساتھ کیا ہوا اور تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت ہی اطمینان سے ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا گیا۔ رفیقان ملت
ملت اسلامیہ، اس نے جو خواب دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے کہا کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے میں نے بری نیت سے توبہ کر لیا تھا، اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے بندے نے توبہ کر لیا تو اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل فرماتے ہیں، ایک عورت ہے جس کے چند بچے ہیں، مفلسی اور غریبی کا عالم ہے، اس کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، بھوک اور پیاس سے دو چار ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا میرے محلے میں ایک امیر تاجر ہے، اس سے چل کر کے مدد مانگ لے۔ وہ عورت اس تاجر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، میں مفلسی اور غریبی کی ماری ہوں، میری کچھ مدد کر دو، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ جو ہے تاجر کہتا ہے تم میری ایک تمنا پوری کر دو، میری ایک آرزو پوری کر دو، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ وہ عورت اس کی نیت کو سمجھ کر جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے اور گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ بچے اس کے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے رونے لگتے ہیں، بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، وہ مجبور ماں اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو نہ دیکھ سکی اور جا کر کے اسی تاجر کے دروازے پہ دوبارہ دستک دیتی ہے۔ وہ تاجر باہر آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے فلاں اے صاحب، میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے رو رہے ہیں، میرے بچے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں، میرے بچے سسکیاں باندھ کر کے رو رہے ہیں، ان کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، ان کی بھوک ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، لہٰذا کچھ مدد کر دو صاحب۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس کا جواب وہی ہوتا ہے کہ تم میری ایک خواہش پوری کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں امیر بنا دوں گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، وہ عورت اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بھوک کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے تاجر، وہ امیر اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، گھر کے اندر لے کے جاتا ہے، اس کے اندر کمرے میں لے جاتا ہے، اس کے اندر اور اندر کمرے میں لے جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جہاں صرف یہی دو مرد و عورت ہیں، وہ تاجر ہے اور یہ غریب مفلسی کی ماری عورت ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس بند کمرے میں عورت کے بدن لرز رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ عورت جو ہے لرزہ برمدام ہے، وہ عورت جو ہے بالکل خوف خدا سے جو ہے کپ کپی باندھے ہوئے ہے اور ایک طرف اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھ رہی ہے، ایک طرف خوف خدا کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا جو ہے اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو اللہ کے حضور کس طرح سے حاضر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے میں پیش کی جاؤں گی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، کپ کپی بندھی ہوئی ہے۔ وہ جو ہے امیر زادہ کہتا ہے یہاں پہ تم کس سے ڈر رہی ہو، یہاں پہ کون ہے؟ ارے میرے پورے گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اندر کمرے میں لے آیا، یہاں پہ اور بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، تم کیسے ڈر رہی ہو، کیوں ڈر رہی ہو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں جان پائے گا کہ اس بند کمرے میں کیا ہوا ہے، کوئی نہیں جان پائے گا، کوئی تمہاری عزت پہ جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ بند کمرے میں کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس خاتون کا جواب سن کر کے وہ امیر زادہ جو اپنے آپ کو سوچ رہا تھا یہاں بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھے گا، میں کیا کروں گا ہمیں ہی پتہ رہے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس خاتون کا جواب سن کر کے وہ خود کپ کپی باندھ کر کے کانپنے لگتا ہے۔ اس خاتون نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہمیں گھر کے اندر آتے کوئی نہیں دیکھا، ہم گھر کے اندر آ گئے،
کمرے میں آ گئے، اس میں بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، یہ در و دیوار بھی ہمیں ہمارے لیے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جب کوئی دیکھے گا نہیں تو ہماری عزت پہ آج بھی نہیں آئے گی، لیکن میں کانپ رہی ہوں، میں ڈر رہی ہوں، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جیسا وہ ظاہر دیکھتا ہے ویسا ہی باطن دیکھتا ہے۔ میں رب کے حضور دنیا والے پوچھیں گے تو ایک مرتبہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں کسی اور کام کی وجہ سے گئی تھی، لیکن رب تعالیٰ جب میدان قیامت میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی، میرا حشر کیا ہوگا، اس گناہ کا بدلہ کیا ملے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، وہ جو ہے مالدار انسان کانپنے لگا اور کہنے لگا جب تم ایک مفلسی کی ماری ہو، غربت میں زندگی گزار رہی ہو، تمہارے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس عالم میں بھی تم اللہ سے اتنا ڈر رہی ہو تو مجھے اللہ نے اتنا سارا دولت دیا ہے، مجھے کس طرح کرنا چاہیے۔ وہ فوراً اپنی گندی نیت سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر کے توبہ کرتا ہے، اور اس عورت کو جو ہے مال و زیورات سے نواز کر کے بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ خاتون، تم اپنے گھر پہ جاؤ، اپنے بچوں کی بھوک کو بجھاؤ، پیاس کو مٹاؤ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، خوف خدا ہو تو ایسی ہو کہ اگر کسی کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے تو وہ بھی توبہ کر کے جو ہے کامیاب ہو جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سوچئے وہ بند کمرے میں وہ لوگ تھے کہ خوف خدا کا یہ عالم کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ بند کمرے تو دور کی بات ہے، کھلے عام چوراہوں پہ ہم کرتے ہیں۔ سوچئے، کچھ بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ذہن کو پھیر لیجئے اپنے اوپر۔ ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، مسجد ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، کربلا شریف سے بچ کر کے آ جانے والوں میں سے تنہا جوان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے اور وضو کر کے فارغ ہوتے تو ان کا جسم، ان کا بدن جو ہے کانپتا رہتا، کپکپی رہتی، بدن میں لرزتے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور بتائیں معاملہ کیا ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ کپکپی بن جاتی ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کس بارگاہ میں حاضری ہونے جا رہی ہے، کس کے سامنے تم کھڑے ہونے جا رہے ہو؟ اتنے سارے گناہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے رہ سکتے تمہاری ہمت ہے؟ بیٹا اگر گھر میں چوری کرتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی، باپ اگر سوال کرتا ہے تو۔ بتائیے، ہم کسی مالدار کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس سے نظریں ملا کے ڈٹ کر کے بات کر سکیں۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے تجھے پتا ہے کس کی بارگاہ میں حاضری ہونے جا رہی ہے؟ جس کا گناہ کر رہے اسی کے سامنے ڈٹ کے کھڑی رہ سکتی ہوں؟ سوچئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ بتایا گیا کہ جو بھئی بندہ خوف خدا میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکال دیا
اور دوبارہ اس گناہ سے توبہ کر لیا کہ ہرگز کبھی نہیں کروں گا، تو اس کے چند قطرے جو مکھی کے پر کے برابر ہیں اس کے عوض اس کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے ذریعہ بہا دیے ہیں۔ ہم اور آپ شب و روز اپنی زندگی کو دیکھیں، کس طرح سے بے حیائی میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، کس طرح سے ہم اپنے دین و مذہب کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنی حشر کو برباد کر رہے ہیں۔ ہماری تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم آج کل باغیان خدا و رسول کے ساتھ میں یارانہ ہے۔ سوچئے ہم کہاں اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں، غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو کس گڈھے میں ڈال رہے ہیں۔ صرف تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ سے بتایا نہیں، سوچ لیجئے کہ کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں، یہ جو تم نے کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دوسروں سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں کہ ارے میں نے کیا تو میرا حال یہ ہے، تمہیں کیا اس سے مطلب، میں اس سے رشتہ داریاں کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا غرض۔ لیکن اپنے ایمان سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے گا ضرور۔ ہر کسی سے لڑ جھگڑ کر کے کامیاب ہو جانا تو ہر کسی کے بس کی بات ہے، اپنے دل سے پوچھ کر کے جیت جانا تو پھر آ کے مجھ سے کہنا۔ آج کل بالکل فیشن کی طرح چل رہا ہے یہ دور۔ کل کا ایک دور تھا کہ کوئی بھی باغیان خدا و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے سے یوں ہی نہیں گزرتا تھا۔ اگر وہ کسی سے بات کر لیا کسی ایمان والے سے تو اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتا تھا، لیکن حال آج ہم اپنی بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں، ان کی بیٹیاں اپنے گھر لا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور مسئلہ سنتے چلو، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ارے ہمیں ان کے عقیدے سے کیا مطلب، ہمیں ان کی بیٹی لانا ہے اپنے گھر میں تو وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور ان سے کسی طرح سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی نظر میں وہ شادی ہوگی، جس مذہب کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہی مذہب اس کو شادی نہیں مانتی، اس لیے کہ ایمان والے کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اس کو شادی کا نام دے کے اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتے ہو، لیکن وہ جائز نہیں ہے، وہ فقط زنا ہوگا، زنا، اس لیے کہ نکاح جب ہوگا ہی نہیں
تو بغیر نکاح کے جیسے اور دوسروں کے ساتھ میں لوگ زنا بازی کرتے رہتے ہیں، ویسا ہی یہ ہوگا، اور وہ ماں باپ ان کی لعنتیں انہیں کے اوپر آئیں گی کہ انہوں نے زنا کرنے کا لائسنس دے دیا ان کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ نہ تم ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ تم ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ تم ان کے ساتھ جو ہے نکاح کرو، نہ یہ بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت کرنے جاؤ، نہ یہ مر جائے تو ان کی جنازہ پڑھو۔ اگر آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو اس کا بہت سنگین معاملہ ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور آپ نے جانتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھ لیا تو یہ کفر ہے۔ آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، آپ کا جان کر کے آپ نے جا کے پڑھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے لیے دعا کرنا کفر ہے، اور نماز جنازہ ہے کیا؟ دعا اس میت کے لیے، اور ہم کافر کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ اسے بخش دے۔ بتائیے، تو ایک بار ضرور سوچئے گا، صرف میرے کہنے پہ مت جائیے گا کہ حضرت نے کہا ہے، حضرت نے یہ نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھئے گا، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہدایت دے۔ اللہ اسی لیے فرما رہا ہے، کتنی فکر ہے، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے تاکہ تم مسلمان مر سکو۔ آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رو کے جو دریا بہا دیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے، ہماری اولاد کے لیے۔ میدان محشر کی یاد آ گئی، نارے جہنم کی یاد آ گئی، امت کا حال یاد آ گیا۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، اٹھ کر کے چلے گئے، کبھی کسی پہاڑی پہ چلے گئے، کبھی کسی باغیچے میں چلے گئے، رب کے حضور سجدہ کر کر اشک باری اتنا، اللہ میری امت کو بخش دے۔ بتاؤ کس کے لیے کیا؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا؟ سوچئے گا، باتیں صرف یہ واقعات بیان کر کے واہوائی لوٹنے کا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ دے، ایمان پر گامزن فرما کر ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اللہ سے ڈرو مسلمان، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اپنی قبر کو سنوارنا ہے۔ کوئی نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور یہ دستور دنیا آپ دیکھتے ہیں، آپ آج کسی کو چھوڑ کے آئے، کل آپ کو کوئی چھوڑ کے آئے گا۔ یہ دستور دنیا ہے، اور یہ ہونا ہے، ہر ایک کسی کے ساتھ ہونا ہے، خدا کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنا۔ ہم گھر مکان بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تمام آرام کی چیزیں اس میں مہیا کراتے ہیں کہ اس میں لائٹ بھی ہونا چاہیے، فین بھی ہونا چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، ہر کسی چیز کا انتظام کرتے ہیں وقت کے حساب سے۔ کرنٹ چلی جائے تو یو پی ایس کا بھی انتظام رکھتے ہیں کہ کسی طرح کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ تو کیا اپنی قبر کو بھی کبھی سوچا؟ وہی حقیقی گھر وہی ہے نا، اس کو کبھی سجانے سنوارنے کو سوچا؟ کیا جب کھودی جائے گی تب اس میں انتظام کیا جائے گا؟ اس میں جس کو جانا ہے اس کو اپنا انتظام خود کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا آپ سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو استقامت علی الحق عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو رسول اللہ